آج ہم جیمز کون کی اپنی لکھی ہوئی کہانی دی ریئل ڈیل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو آپ دیکھیں لاہور سے نکل کر لنڈن کی بزنس دنیا میں ایک بڑا نام بنا۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، مطلب یہ کتاب خود، اس پر کچھ نوٹس، کچھ تبصرے بھی، اور ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ان سے جو اہم باتیں ہیں، جو سبق ہیں، وہ نکالیں۔ جی ہاں، اور یہ صرف آپ کہیں ایک روایتی کامیابی کی داستان نہیں ہے۔ جی، اس میں ناکامی بھی ہے، ذاتی جدوجہد بھی ہے، وہ لمحے بھی ہیں جب چیزیں پلان کے مطابق نہیں چلیں۔ اچھا، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی میں بھی کوئی مثبت تبدیلی آ جائے۔ شکریہ۔ جو چیز اسے خاص بناتی ہے نا، جی، وہ یہ ہے کہ کون کس طرح اپنی غلطیوں سے، اپنے مشکل وقتوں سے سیکھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ ان کے والد کا مشہور مشورہ، جی جی، آبزرو دا میسز اینڈ ڈو دی اپوزٹ، یعنی عوام کو دیکھو اور اس کے بالکل الٹ کرو۔ ہاں، یہ بات بار بار آتی ہے کہانی میں۔ تو کیا یہ واقعی ان کی کامیابی کا راز تھا، یا معاملہ اس سے کچھ زیادہ پیچیدہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سفر تھا برک لین سے شروع ہوا، اس میں یہ اصول کیسے کام کرتا رہا۔ اور یہ بھی کہ ان کے تجربات، چاہے وہ بزنس شروع کرنے کے ہوں، ٹیم بنانے کے، یا ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ، وہ آج کے کاروباری لوگوں کے لیے یا کوئی بھی شخص جو کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، کیسے سبق آموز ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں بزنس کے طریقوں اور ذاتی زندگی کے واقعات کا بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ پیدائشی نام تو ناظم خان تھا، لاہور میں پیدا ہوئے، جی، لیکن پرورش ہوئی لنڈن کے برک لین علاقے میں۔ ان کے والد جو پاکستان سے آئے تھے، انہوں نے وہاں کیسے اپنی جگہ بنائی۔ یہ خود ایک بڑی متاثر کن کہانی ہے۔ ان کے والد نے، آپ سوچیں، زبان بھی نہیں جانتے تھے، وسائل بھی کم تھے، لیکن چمڑے کی جیکٹس بنانے کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اچھا، وہ ایک بہت محنتی اور اصول والے آدمی تھے۔ ان کا وہ ون ون فارمولا، یعنی ایسا سودا جس میں دونوں کا فائدہ ہو، اس پر بڑا یقین تھا، اور یہ جیمز کے لیے ایک بنیادی بزنس سبق بنا۔ والد کی جو کاروباری سمجھ بوجھ تھی، اس نے جیمز پر گہرا اثر ڈالا۔ لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ والد تو چاہتے تھے کہ بیٹا خاندانی کاروبار میں آئے، جی، جبکہ جیمز کی نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ پیٹیکوٹ لین مارکیٹ کے تاجروں سے بہت متاثر تھے۔ ہاں، جس طرح وہ چیزیں بیچتے تھے، کیا وہیں سے ان کے اندر کا انٹرپرینور، مطلب کاروباری شخص، جاگا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ماحول، وہ توانائی، وہ جو براہ راست خرید و فروخت کا تجربہ تھا نا، اس نے یقیناً ان میں بزنس کی چنگاری روشن کی۔ صحیح۔ ساتھ ہی والد کی شخصیت کا اثر بھی تھا۔ ان کی ضد، اپنے فیصلوں پر قائم رہنا، یہ خوبیاں جیمز میں بھی آئیں، حالانکہ والدہ کی نرمی اور محبت نے ایک توازن ضرور رکھا۔ گھر میں آگ لگنے کا ایک واقعہ بھی ہے کتاب میں، جس نے خاندان پر اور خاص طور پر نوجوان جیمز پر غیر یقینی اور عدم تحفظ کے گہرے اثرات چھوڑے۔ اور پھر 16 سال کی عمر میں وہ بڑا قدم، گھر چھوڑ دینا، جی، یہ تو والد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، خاص طور پر اس ثقافتی پس منظر میں۔ یہ بغاوت تھی یا کچھ اور تھا؟ یہ ایک پیچیدہ فیصلہ تھا۔ کتاب اسے صرف بغاوت نہیں کہتی، بلکہ اپنی شناخت بنانے اور والد کو یہ ثابت کرنے کی شدت کا خواہش بتاتی ہے کہ وہ ان کے سہارے کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا، I had to prove to my dad that I could make it without him۔ اس میں والد کی ناراضگی کا ڈر بھی تھا، ماں کے آنسو بھی تھے، لیکن اپنی راہ خود بنانے کا عزم زیادہ تھا۔ اور یہ راہ آسان تو بالکل نہیں تھی۔ کینسنگٹن میں ایک چھوٹا سا فلیٹ، جی، ہفتے کا صرف 11 پاؤنڈ کرایہ، پیسے کی تنگی، کبھی کبھی صرف کارن فلیکس پر گزارا۔ یہ جدوجہد کا دور کیسا تھا؟ یہ اصل میں کردار سازی کا دور تھا۔ انہوں نے کئی چھوٹی موٹی نوکریاں کی، ان میں ایک ڈور ٹو ڈور سیلز بھی تھی، جو خود اعتمادی اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو مشکل کام ہے۔ بہت۔ یہ تجربات مشکل ضرور تھے، لیکن انہوں نے عملی زندگی کے وہ سبق سکھائے جو شاید کسی بزنس اسکول میں نہیں ملتے۔ خود انصاری سیکھی، مسترد کیے جانے کا سامنا کرنا سیکھا، اور پھر بھی آگے بڑھتے رہنا۔ پھر انہیں ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے نوکری ملی۔ جی،
لیکن اصل تبدیلی تو آئی جب وہ ریڈ ٹریوینا نامی فائنینشیل سروسز ریکروٹمنٹ فرم میں گئے. وہاں کیا خاص تھا؟ ریڈ ٹریوینا وہ ایک بہت ہی تیز رفتار، مسابقتی اور پیسہ بنانے پر فوکس والا ماحول تھا. وہاں انہوں نے سیلز اور ریکروٹمنٹ کی ہارڈ سیلنگ ٹیکنیک سیکھی. اچھا. خاص طور پہ یہ کہ امیدواروں کو کیسے قائل کرنا ہے، انہیں ان کی صلاحیتوں کا یقین دلانا ہے اور انہیں بڑے مواقع کی طرف راغب کرنا ہے. وہ خود کہتے ہیں "It was my job to make sure that candidates were confident that they could achieve what I was telling them they could achieve." تو یہ صرف نوکری دلوانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی امنگوں کو ہوا دینا تھا. بالکل. وہیں انہوں نے ظاہری حلیے کی اہمیت کو بھی سمجھا. وہ شاپ ونڈو والی بات بڑی دلچسپ ہے. Everything about you is like a shop window. یعنی آپ خود ایک برانڈ ہیں. بالکل. آپ کا لباس، آپ کی بات چیت، آپ کا اعتماد، یہ سب مل کر ایک تاثر بناتے ہیں. انہوں نے سیکھا کہ خود پر سرمایہ کاری کرنا مطلب پیسہ لگانا ضروری ہے. صحیح. جیسے وہ راجر فیڈرر کی مثال دیتے ہیں کہ ٹاپ پر رہنے کے لیے مسلسل مشق اور اپنی کارکردگی کا بے رحمانہ تجزیہ ضروری ہے. یہ صرف ٹیلنٹ کی بات نہیں، یہ مسلسل محنت اور بہتری کی لگن ہے. اسی دوران ان کی زندگی میں عائشہ آئیں. ان کی ملاقات اور شادی کی کہانی بھی کتاب کا اہم حصہ ہے. جی ہاں، ان کی ملاقات بھی ایک ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں ہی ہوئی تھی. پھر بات آگے بڑھی اور شادی تک پہنچ گئی. یہاں بھی والد کی ایک بات اہم تھی: میرج از اباؤٹ وی ناٹ آئی. اچھا. اس سوچ نے انہیں شادی کا فیصلہ کرنے اور پھر اسے نبھانے میں مدد دی. عائشہ کا ان کی زندگی اور بعد میں کاروبار میں بھی اہم کردار رہا. کچھ عرصہ عائشہ کے فیشن بوتیک میں کام کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کا اصل میدان تو ریکروٹمنٹ ہی ہے. جی. اور پھر 1985 میں الیگزینڈر مین کی بنیاد رکھی. آغاز کیسا تھا؟ آغاز بہت ہی مشکل تھا. لندن کا مہنگا علاقہ پیل میل، وہاں ایک چھوٹا سا بغیر کھڑکی والا دفتر جسے وہ خود بروم کبرڈ یعنی جھاڑو رکھنے کی کوٹڑی کہتے ہیں. شروع میں کلائنٹ ملنا تقریباً ناممکن تھا. یہاں ان کی وہ جدت ترازی کام آئی. انہوں نے ایک فرضی بہت ہی قابل امیدوار کریگ کا کردار بنایا. اچھا، فرضی امیدوار. جی. وہ کمپنیوں کو فون کر کے کریگ کے بارے میں بتاتے، جس سے کمپنی کی دلچسپی بڑھتی اور وہ اپنی اصل ضروریات بتاتے. پھر جیمز ان کے لیے حقیقی امیدوار تلاش کرتے. یہ بڑی ہوشیار چال تھی. کمال ہے. وہ کہتے ہیں "Putting myself in the position of the people taking my call was what turned things around." یعنی خود کو کال وصول کرنے والے کی جگہ رکھ کر سوچنے سے بات بنی. اور وہ ہمیشہ ہم وی کہہ کر بات کرتے تھے، چاہے شروع میں ٹیم چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. جی بالکل. یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ایک بڑی مستحکم کمپنی ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ تھا. یقیناً. انہوں نے شروع سے ہی ایک پروفیشنل امیج بنانے پر توجہ دی. بہترین لوگوں کو بھرتی کرنا، انہیں ٹریننگ دینا اور دفتر میں ایک مثبت اور تفریح ماحول بنانا، یہ ان کی ترجیحات تھیں. وہ جمعے کی شام دفتر میں ٹی وی شوز جیسے بلائنڈ ڈیٹ کے خاکے کرواتے تھے تاکہ ٹیم خوش رہے اور ان کا مورال بلند رہے. کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے غیر روایتی طریقے اپنائے، جیسے ریکروٹمنٹ انٹرنیشنل میگزین شروع کرنا. جی. یا وہ ریکروٹر ٹو ریکروٹر ماڈل متعارف کرانا. یہ عوام کے برعکس جانے کی مثالیں ہیں. بالکل ہیں. ریکروٹر ٹو ریکروٹر ماڈل یعنی دوسری ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کو ان کے اپنے عملے کی بھرتی میں مدد دینا. یہ اس وقت انڈسٹری میں ایک بالکل نئی اور متنازع بات تھی. اچھا. ہاں. لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ حیران تھے کہ کوئی اپنے مقابلے والے کی مدد کیوں کرے گا، لیکن کان نے اس میں خرا دیکھا اور اسے کامیاب بزنس ماڈل بنایا. واہ. یہ والد کے مشورے "Observe the masses and do the opposite" کا عملی مظاہرہ تھا. ذاتی زندگی میں بھی اہم واقعات پیش آئے. بیٹیوں کی پیدائش ہوئی. جی. اور پھر وہ پریشان کن واقعہ جب ان کے والد کو پاکستان میں اغوا کر لیا گیا تھا. جی ہاں، یہ 1990 ہی دہائی کے شروع کی بات ہے. یہ ان کے خاندان کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت تھا. جیمز اور ان کے بھائی فوراً پاکستان گئے. اگرچہ والد جلد بازیاب ہو گئے، لیکن اس تجربے نے جیمز کو پاکستان کے زمینی حقائق سے روشناس کرایا. اچھا. انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں نظام کیسے کام کرتا ہے، اداروں کے بجائے ذاتی تعلقات کی کیا اہمیت ہے. وہ لکھتے ہیں "I was pretty shocked at how differently things worked in Pakistan. It was all about personal contacts rather than institutions."
اسی دہائی میں وہ معاشی کے ساتھ بازاری یعنی ریسیشن نے الیگزینڈر مان کو بھی سخت متاثر کیا۔ جی بہت زیادہ۔ یہاں تک کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے اور کاروبار بند کرنے کا سوچنے لگے۔ یہ ان کے کریئر کا ایک بہت نازک موڑ تھا۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کتاب میں وہ اس دور کا کھل کر ذکر کرتے ہیں۔ کاروبار تباہی کے دہانے پر تھا، ذاتی طور پر وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ لیکن پھر ان کے اندر کی وہی لڑنے والی اسپرٹ جاگی۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ دباؤ میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں I was beginning to understand that I do well when I've got something to prove۔ اچھا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کمپنی کو اس بحران سے نکالا۔ اور پھر وہ بارٹس ہسپتال کو بچانے کی مہم، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بہت دلچسپ۔ لندن کا یہ تاریخی ہسپتال بند ہونے والا تھا۔ جیمز نے اس کے ایمرجنسی یونٹ یعنی A&D کو بچانے کے لیے فنڈ ریزنگ مہم چلائی، اور ان کی ٹیم نے ایک دن میں 125,000 پاؤنڈز جمع کیے۔ زبردست۔ لیکن اصل ڈرامیٹک موڑ تب آیا جب کچھ سال بعد ان کے والد شدید بیمار ہوئے، اور اسی بات ہسپتال نے ان کی جان بچائی۔ ہاں واقعی؟ جی، وہ لکھتے ہیں What were the chances that the hospital I had helped keep open would be the one that would save my dad's life؟ مطلب کیا اتفاق تھا کہ جس ہسپتال کو بچانے میں نے مدد کی وہی میرے والد کی جان بچائے گا۔ یہ تو قدرت کا کھیل ہے۔ بالکل، زندگی کے غیر متوقع رابطوں کی ایک مثال ہے۔ والد کی وفات ہوئی 1998 میں، اور پھر کوسوو جنگ کے متاثرین کے لیے کام کرنا۔ جی، یہ تجربات ان کی زندگی میں فلاحی کاموں کی اہمیت کو کیسے اجاگر کرتے ہیں؟ یہ دکھاتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ ساتھ ان میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی گہرا تھا۔ والد کی وفات کے بعد اسلامی رسومات کی ادائیگی کا تجربہ ان کے لیے روحانی طور پر اہم تھا۔ کوسوو میں جنگ کی تباہی اور یوسف اسلام یعنی کیٹ سٹیونز کے ساتھ متاثرین کی مدد نے ان پر گہرے اثرات چھوڑے۔ وہ لکھتے ہیں I feel as if I've seen something I shouldn't have۔ ان تجربات نے شاید انہیں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کو مثبت تبدیلی لانے کے لیے استعمال کرنے کی مزید ترغیب دی۔ 1999 میں الیگزینڈر مان کا بڑا حصہ بیچنے کے بعد انہوں نے ہارورڈ سے AMP کیا۔ جی، ایڈوانسڈ مینجمنٹ پروگرام۔ بغیر کسی رسمی تعلیم کے ہارورڈ جانا کیسا تجربہ رہا ہوگا؟ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ آپ سوچیں، دنیا کے بہترین دماغوں کے ساتھ بغیر کسی یونیورسٹی ڈگری کے ایک کلاس روم میں بیٹھنا، یہ ان کے اعتماد کا امتحان بھی تھا اور سیکھنے کا ایک نیا موقع بھی۔ اور انہوں نے کر لیا؟ جی، انہوں نے اسے کامیابی سے مکمل کیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان میں سیکھنے کی کتنی لگن تھی۔ پاکستان کے ساتھ بھی ان کا تعلق وقت کے ساتھ گہرا ہوا۔ والد کے نام پر اسکول قائم کرنا۔ جی ہاں، والد کی وفات کے بعد ان کا پاکستان آنا جانا بڑھا اور انہوں نے وہاں سماجی کاموں پر توجہ دی۔ لاہور کے قریب ایک گاؤں میں عبد الرشید خان کیمپس کا قیام ان کے والد کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور ساتھ ہی غریب بچوں کو تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کی کوشش۔ وہ کہتے ہیں I want to do it for my father, so that kids always grow up being able to read and write۔ پھر انہوں نے ہیملٹن بریڈشا قائم کی، جو ایک پرائیویٹ ایکویٹی فرم تھی۔ جی، یہ کیا چیز ہے اور اس کا ماڈل کیسے مختلف تھا؟ پرائیویٹ ایکویٹی فرم وہ ہوتی ہے جو دوسری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے، انہیں بہتر بناتی ہے اور پھر منافع پر بیچ دیتی ہے۔ جی، ہیملٹن بریڈشا کا ماڈل اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ بڑی نہیں بلکہ چھوٹی اور درمیانی سطح کی کمپنیوں میں خاص طور پر ریکروٹمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کر کے انہیں بڑھانے میں مدد دیتی تھی۔ اچھا۔ اوانتا سروسڈ آفیسرز یعنی مکمل سہولیات والے دفاتر جو کرائے پر دیے جاتے ہیں، اور ایڈن براؤن ریکروٹمنٹ کامیاب مثالیں ہیں۔ لیکن ہر سرمایہ کاری کامیاب نہیں ہوتی، جیسے وہ بینجیز سینڈوچ شاپ چین تھی۔ جی، ناکامی سے کیا سیکھا؟ وہ بینجیز کی ناکامی کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے سیکھا کہ ہر بزنس ماڈل ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، اور بعض اوقات نقصان کو کم کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا ہی سب سے دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں لکنگ بیک ریٹرننگ بینجیز ٹو دی ایڈمنسٹریٹرز یعنی دیوالیہ پن کے انتظام کے لیے مقرر کردہ ماہرین واز دا اسمارٹسٹ تھنگ وی کوڈ ہیو ڈن۔ یہ ایمانداری اہم ہے۔ اور پھر 2007 میں آیا ڈریگنز ڈین۔ اس نے تو انہیں گھر گھر پہنچا دیا۔ جی ہاں، شو کا تجربہ کیسا رہا؟ ڈریگنز ڈین یہ وہ ٹی وی شو ہے جہاں نئے کاروباری لوگ سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے تجربہ کار بزنس لیڈرز یعنی ڈریگنز
के सामने अपने आइडियाज पेश करते हैं। इस शो ने उन्हें अवामी शख्सियत बना दिया। किताब में शो के पसपर्दा माहौल का जिक्र है, दूसरे ड्रैगन्स के साथ ताल्लुकात जो कभी दोस्ताना होते थे, कभी मुसाबकती, और कुछ यादगार पिचेस और सरमायाकारियों का भी जिक्र है, जैसे वो कुत्तों के लिए ट्रेडमिल बनाने वाली कंपनी थी फिट फॉर लाइफ। नए कारोबारी अफराद के लिए उनके क्या मशवरे हैं, खासतौर पर ड्रैगन्स 10 के तजुर्बे की रोशनी में? वो चंद बुनियादी बातों पर जोर देते हैं। अपनी पिच की मुकम्मल तैयारी जी, अपने आदादों यानी नंबर्स पर मुकम्मल गिरफ्त, मार्केट की गहरी समझ और अपनी कंपनी की हकीकत पसंदाना कद्र यानी वैल्यूएशन मुतय्यन करना। वैल्यूएशन, जी, वो अक्सर कहते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी की गैर हकीकी कीमत मांग रहे हैं तो सरमायाकार नहीं मिलेगा। उनका एक मशहूर जुमला है, ओनिंग 100% ऑफ नथिंग इज स्टिल नथिंग। मतलब ये कि अगर आपके पास एक नाकाम या सिफर मालियत की कंपनी का 100% हिस्सा भी है तो उसकी कदर सिफर ही है। बेहतर है कि थोड़ा हिस्सा देकर सरमायाकारी और तजुर्बा हासिल किया जाए। बहुत अहम नुक्ता है। तो खुलासा ये है कि द रियल डील सिर्फ एक अमीर बनने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मुसलसल सीखने, खतरात मोड़ लेने, नाकामी को उस्ताद बनाने, ताल्लुकात की अहमियत को समझने और अपने इक़दार पर कायम रहने की दास्तान है। बिल्कुल सही कहा आपने। जेम्स कान का सफ़र दिखाता है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, जिद्दत तराजी करना और मुआशरे पर मुस्बत असर डालना भी है। और वो वालिद का मशवरा अवाम के बरक्स चलो, इससे उन्होंने बार बार साबित किया, चाहे वो रिक्रूटमेंट मॉडल हो या सरमायाकारी का तरीका। किताब को पढ़कर एक आखिरी सवाल ज़हन में आता है। जी, क्या कामयाबी के लिए हमेशा अवाम के बरक्स चलना ज़रूरी है, या ये जानना ज़्यादा अहम है कि कब रिवायत की पैरवी करनी है और कब इसे तोड़ना है? ये एक गहरा सवाल है। शायद असल कमाल बरक्स चलने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि अवाम कहाँ गलती कर रहे हैं या किस मौके को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, ये मुशाहदा, हिम्मत और सही वक्त पर सही कदम उठाने का एक मिलाप है, और यही वो नुक्ता है जिस पर हमारे सामईन गौर कर सकते हैं कि वो अपने शोबे में इस सोच को कैसे लागू कर सकते हैं।